ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، تنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ارے ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر، ارے ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، کاش ہوتا میرا دھر آدھا ادھر آدھا ادھر، کاش ہوتا میرا دھر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ چاند کیا ہے، چاند کیا ہے، آسماں کو بھی اگر کہہ دے حضور، انا وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، انا وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ دشمنان مصطفیٰ کو بھی دیکھ لینا پلسرات، دشمنان مصطفیٰ کو بھی دیکھ لینا پلسرات، ڈال لے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ڈال لے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ پھر بھی جو بھی ہے گستاخ نبی، جو بھی ہے گستاخ نبی، کاش مل جائے اگر، کاش مل جائے اگر، پھاڑ دوں گا اس کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر، پھاڑ دوں گا اس کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ پھر بھی نکلے گا اختر کی زبان سے یا خدا، پھر بھی نکلے گا اختر کی زبان سے یا خدا، جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر، جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میدان خطابت میں، میدان خطابت کی دنیا میں چلا جائے اور ایک ایسے مقرر کو آپ کے سامنے روبرو کیا جائے جو کہ جن کے بارے میں کیا کہا جائے، تاریخ کے تمام جملے ہیں جہاں پر چھوٹے پڑ جایا کرتے ہیں، تب اس شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی بڑے ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، جن سے مراد جناب حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب، جو کہ استاد مدرسہ جلیلیہ فرقانیہ جنرل قصبہ بہرائچ، میں حضرت والا کا اس شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے۔ عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے۔ آپ کے غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آپ کے غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے ملنے کا فیصلہ ہمارا ہے، آبرو سے ملنے کا فیصلہ ہمارا ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں حضرت والا مائک کرائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون صدق الله ومولانا العلي العظيم. لائق صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج کا آپ کا یہ جلسہ شہدائے اسلام پر منعقد کیا گیا ہے۔ شہداء یہ شہید کی جمع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کے نام پر جن سعادت مند افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کیا، ان سعادت مند افراد کا تذکرہ آج کے اس پروگرام میں ہوگا۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم کا بہت تفصیلی خطاب ہونا ہے۔ شہادت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور شہید کو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ اسلام کے آغوش میں رہتے ہوئے کن کن مقامات پر حضرات شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے؟ کیا کربلا ہی میں شہادت کا معاملہ آیا ہے؟ دیکھیے میرے بھائیوں، شہادت اللہ کی طرف سے اللہ کے مخصوص بندوں کو بطور انعام دیا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمنا تھی اور آپ کی خواہش تھی، آپ اپنی زبان مبارک سے اس کا اظہار بھی فرماتے تھے، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میری چاہت ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا سب سے افضل ترین انسان۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ایک طرف سارے نبیوں کو، سارے بزرگوں کو، سارے شہداء کو، سارے صحابہ کو اور تمام فرشتوں کو رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پلہ بھاری ہو جائے۔ تو ایسا عظیم الشان پیغمبر اپنی زبان مبارک سے اظہار کیا کر رہا ہے کہ میری چاہت ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، اور پھر مجھے زندگی ملے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کیا جاؤں، یعنی یہ بار بار زندگی ملے اور اس زندگی کو بار بار اللہ کے نام پر میں قربان کر دوں، یہ میری چاہت ہے۔ شہید کے بدن سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بخشش کا اور اس کی معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں کتنا اونچا مقام ہے کہ خون کا قطرہ زمین کے پر گرنے سے پہلے اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس کی بخشش ہو گئی، اس کو معاف کر دیا گیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہداء کے بڑے فضائل بیان کیے،
قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ دیکھو جن کو راہ خدا میں شہید کر دیا جائے ان کو مردہ کہو بھی نہ، اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ مردہ کہنا تو بہت بڑی بات ہو گئی، ان کو مردہ تم سمجھو بھی نہ، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کو روزی ملتی، اللہ کے انہیں روزی ملتی۔ عام لوگ زندہ ہیں لیکن ڈر ہے کہ کب موت آ جائے۔ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ فجر کے وقت تک ہم زندہ رہیں گے؟ کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ جلسے کے اختتام تک ہم زندہ رہیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، شہداء اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہیدوں کو جو زندگی عطا کی ہے وہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ 2 سال 10 سال کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، بلکہ ان کو حیات جاویدانی حاصل ہو گئی ہے۔ اب یہ جنت کی نعمتوں کے اندر موج کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں جنت کی نعمتوں کے اندر، اب یہ مریں گے نہیں، ان کو حیات جاویدانی اللہ کی طرف سے حاصل ہو گئی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے، ان کی زندگی تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیسے زندہ ہے اللہ جانے، کیسے زندہ ہے اللہ جانے، کیسے زندہ ہے، لیکن شہداء زندہ ہے۔ ان شہداء میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل بھی بہت سارے انبیاء کو شہید کیا گیا، بہت سے نبیوں کو شہید کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے جو پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو شہید کرنے کے لیے یہودی بیت المقدس میں داخل ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ لیکن ان سے پہلے کے جو پیغمبر ہیں حضرت زکریا کو بھی شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ کو بھی شہید کیا گیا۔ تو شہادت تو اللہ کی طرف سے قیمتی تحفہ، اسی لیے ایک صحابی دعا کیا مانگتے ہیں، الہ العالمین کل جب میری ملاقات تیرے دشمن سے ہو، میں حملہ کروں وہ حملہ کرے، آپس میں جنگ جب شروع ہو جائے تو اللہ میری اس تمنا کو قبول کر لے کہ وہ حملہ کرے اور میں اپنی جان کا نذرانہ تیرے حضور پیش کر دوں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں موجود ہیں اور ایک صحابی کھجوروں کی تھیلی ہاتھ میں لیے ہوئے، مٹھی میں کھجوریں لیے ہوئے کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجوروں کی تھیلی ہاتھ میں ہے، اگر مجھے شہادت کا مقام مل جائے تو کیا ملے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ملے گی۔ اچھا جنت ملے گی؟ کتنا یقین تھا اس اللہ کے بندے کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر وہ میدان کارزار میں گھسے ہیں۔ پہلے تو کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں کھانے، اس کے بعد ہم جا رہے ہیں جنت میں، لیکن ایک آدھ کھجوریں منہ میں رکھی اور پھر کہنے لگے اگر میں کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہ گیا یہ بہت لمبی زندگی ہوگی۔ ساری کھجوروں کو پھینک دیا اور گھس گئے دشمنوں کے بیچ میں اور جا کر جامع شہادت نوش کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان خانے جنت کے اندر وہ داخل کر دیے۔ کربلا سے پہلے بھی جنگیں ہوئی اور صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا ہے۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جو جنگیں ہوئی ہیں اسلام کی، یہ جنگیں کیوں ہوئی؟
دنیا سے ظلم کو مٹانے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے جو جنگیں ہوئی ہیں، ان میں جو لوگ افراد شریک ہوئے ہیں، جو مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں، انہیں کو شہید کہا جاتا ہے۔ آج اس کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ صاحب اسلام کی جو جنگیں ہوئی اس سے آتنک پھیلا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، آتنکواد کے ختم کرنے کا نام جو ہے یہ جہاد ہے۔ اسلامی جنگیں جو ہوئی ہیں آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا مطالعہ کریں، 13 سال تک مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کرتے رہے، اور کیسی کیسی دشمنی آپ کے ساتھ کی گئی ہے۔ آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، اور 3 سال تک لگ بھگ شعب ابی طالب میں قید کیا گیا، جہاں کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، اور صحابہ کرام کے بچے بلک بلک کر رو رہے تھے، جہاں درختوں کی چھال اور درختوں کے پتے کھا کر اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئے۔ نبی اکرم علیہ السلام نماز میں ہیں، اور غلاظت سے بھری اونٹ کی اوجڑی آپ کے گردن پہ ڈالی جا رہی ہے، لیکن آپ نے جنگ کی اجازت نہیں دی ہے، جنگ کی اجازت نہیں دی ہے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں، لیکن جنگ کی اجازت نہیں دی ہے صحابہ کرام کو۔ اور جب مدینہ چلے گئے ہیں، مکے والوں نے اس وقت بھی آپ کو چین و سکون سے رہنے نہیں دیا، بلکہ اس وقت بھی ان کی پلاننگ ہوئی تھی، ہنگامی چندہ ہوا تھا، اور یہ طے ہوا تھا کہ اس کاروبار میں جتنا منافع ہوگا اس منافع کا کچھ حصہ روک کر باقی سارا پیسہ مسلمانوں کو مٹھانے میں لگا دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سب سے پہلی جنگ جو ہوئی ہے، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، ان کی اسی عداوت کو ختم کرنے اور اسی دہشت گردی کو روکنے کے لیے جنگ ہوئی ہے، جس میں انہوں نے طے کیا تھا کہ مکے کے سارے افراد کچھ پیسوں کو چھوڑ کر ہر آدمی اپنی کمائی کا سارا حصہ اسلام کو ختم کرنے میں لگا دے گا، آتنکواد کو بڑھانے میں لگائے گا۔ جب یہ طے ہوا تھا، نبی اکرم علیہ السلام نے سب سے پہلی جنگ اس وقت ہوئی۔ تو جنگیں جو ہوئی ہیں، اس سے دہشت گردی پھیلی نہیں، بلکہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا کام کیا گیا۔ اور پھر میں اور عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جنگوں میں بھی نبی اکرم علیہ السلام کے ارشادات کیسے رہے ہیں، آپ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات کس طرح کی رہی ہیں۔ جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے نہیں گئے، مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر دور بدر کا میدان، اور آپ لڑنے کے لیے نہیں گئے، آپ کے پاس ہتھیار ہی نہیں تھے، 2-3 تلواروں سے کئی جنگیں ہوتی، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر۔ جب دشمن آ گیا سامنے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہماری جان آپ کے حوالے، ہمارے مال آپ کے حوالے، آپ جتنا حصہ لینا چاہیں لیں، جتنا حصہ چھوڑنا چاہیں چھوڑیں۔ اس طرح صحابہ کرام بتا رہے ہیں۔ مقداد ابن الاسود کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ آپ اگر کہیں برق الغماد جانے کا تو وہاں بھی چلے جائیں گے، آپ اگر اشارہ کر دیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا تو وہاں پر کود کر جان دے دیں گے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نبی اکرم علیہ السلام نے اس طرح مشورہ کیا صحابہ کرام سے، اور رات بھر اللہ سے دعا کی۔ 2-3 تلواروں سے 1000 لشکر کے خلاف جنگ ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی دی ہے، اور کامیابی ملنے کے بعد جب 70 قید کیے گئے ہیں، آپ علیہ السلام نے کیا ہدایت دی ہے، اس کو غور سے سنیے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہیں یہ، کیا ہدایت دی ہے آپ نے، کن لوگوں کے بارے میں؟
ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے چندہ اکٹھا کیا تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، آج کے بعد محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہنے دیکھو جو قیدی تمہارے ہاتھوں میں آئے ہیں یہ تمہارے مہمان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پیٹ بھر کر کے کھاؤ اور ان کو بھوکے سونے پر مجبور کرو۔ تاریخ گواہ ہے صحابہ کرام کے بچے بھوکے سوئے ہیں اور انہوں نے دشمن قیدیوں کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا ہے، ان کو میٹھی نیند آئی ہے۔ اس طرح نبی اکرم علیہ السلام کی ہدایات پر عمل ہوا۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام شہید ہوئے، اس کے بعد کتنی جنگوں میں صحابہ کرام شہید ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 50 سال کے بعد میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوتے تھے۔ حضرت حسین کی شہادت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ باطل خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، حق کے آگے ہمیشہ سینہ سپر رہتا ہے۔ باطل کتنی ہی طاقت کے ساتھ کیوں نہ آئے، کتنے ہی تمطراق کے ساتھ کیوں نہ آئے، حق کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ حق اور باطل کی پہچان ہے۔ آپ نبیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایک بات اور بھی ہے کہ جب تک حق والے، انصاف والے، امن و شانتی والے امن و شانتی کے پھیلانے کا ارادہ نہیں کرتے ہیں، عام طور پر اس وقت تک ظلم کا خاتمہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ فرعون نے کیسے مظالم کھائے تھے؟ 1-2 سال تو نہیں کیے، 10-20 سال نہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے تقریباً 300 سال تک کے اس کا معمول یہ رہا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا، لڑکا پیدا ہوتا تو ماؤں کی گود سے چھین کر اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ بھائی موجود ہے، باپ موجود ہے، دوسری بہنیں موجود ہیں، ماں موجود ہے، پورے خاندان کے سامنے گود سے چھین کر بچے کے اوپر گردن پر تلوار چلا دی جاتی تھی، لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جا کر مزاحمت کر سکے۔ جب ان حالات میں بنی اسرائیل پریشان تھے، ان حالات سے دوچار تھے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، بہت بڑا ظالم ہو گیا، انہو طغا، وہ سرکش ہو گیا ہے، جاؤ فرعون کے پاس، اس نے تو انسانوں کی جانیں گنوا دی ہیں، اور کسی کی جان پر حملہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق مار دیا ہے وہ ساری دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ فرعون نے ایسا ظلم کیا ہے، تم جاؤ فرعون کے پاس، اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا قولا له قولا لینا، جانا تو فرعون کے پاس، ہے تو میرا بندہ، ہے تو انسان، اس لیے جا کر پیار سے سمجھانا، نرم گفتگو کرنا، ایسا نہ ہو کہ جاؤ اور جا کر فوراً زور زور سے بولنے لگو، تم بھی فتنے کا شکار ہو جاؤ۔ پیار سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، اور فرمایا اللہ نے لا تخافا، ڈرنا نہیں، ڈرنا نہیں۔ جب حق بات لے کر باطل کے پاس پہنچو تو ایک کام ہے کہ تمہیں نرمی سے گفتگو کرنا ہے، اور دوسری بات ہے کہ تمہارے دل میں ڈر نہ پیدا ہو۔ اگر ڈر پیدا ہو گیا تو فوراً حق باطل کے سامنے جھک جائے گا، الٹا ہو جائے گا معاملہ۔ اس لیے تمہارے دل میں ڈر بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے،
یہ اللہ نے فرمایا لا تخافا، ڈرنا نہیں. کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، میں نے ایک جرم کیا ہے، اس جرم کی پاداش میں ہو سکتا ہے وہ مجھے قتل کر دے، اس لیے میں کیسے جاؤں گا فرعون کے پاس؟ تو اللہ نے فرمایا لا تخافا، ڈرنا نہیں، تم حق بات لے کر جا رہے ہو، میرا پیغام لے کر جا رہے ہو. اس نے تو ظلم کیا ہے، ظلم کے خلاف تم اٹھ رہے ہو، امن و شانتی کی بات لے کر جا رہے ہو. اس لیے اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ میں ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، آگے میں نمٹوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو لے کر پہنچے. اب جب پہنچے ہیں، حق والے باطل سے مزاحمت کرتے ہیں تو باطل اور زیادہ چیختا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ہماری آواز کی شور سن کر حق پیچھے بھاگ جائے، لیکن حق کہاں بھاگتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور چیخنے چلانے لگا، اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگا، اور زیادہ پریشان کرنا شروع کیا. پہلے جو ظلم کرتا تھا اب ظلم کی حد کر دی اس نے. یہاں تک کہ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ کے خاندان والے یہ کہنے لگے اُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیت دی گئی، تمہارے آنے کے بعد بھی ہم اذیت میں گرفتار ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، تم اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو، زمین کا مالک اللہ، اللہ جسے چاہے گا وارث بنائے گا. تمہارا کام ہے حق پر ڈٹے رہو، حق والے حق پر ڈٹے رہیں. باطل خواہ کتنی ہی مضبوطی کے ساتھ اور کتنی ہی طاقت کے ساتھ باطل آ جائے، حق والے اگر حق پر ڈٹے رہیں گے آخرکار باطل کو ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہونا پڑے گا. انجام کیا ہوا؟ موسیٰ بچے اور فرعون ڈوبا کہ نہیں ڈوبا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر سے کمزور تھے اور دوسری طرف باطل بہت طاقتور تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مزاحمت میں کسر نہیں چھوڑی، چل پڑے مدینہ منورہ سے اپنے بال بچوں کو لے کر، اور راستے میں جب جنگ کی بات پیش آئی تو اس وقت بھاگے نہیں کہ دم دبا کر بھاگ جائے. حضرت حسین نے اپنے خاندان کو قربان تو کر دیا، اپنے خاندان کو شہید ہونے پر مجبور کیا اور خود پیاسے شہید ہو گئے، لیکن آخری سانس تک انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی خلاف ورزی نہیں کی ہے. نہ تو نماز چھوڑا اور نہ قرآن کی تلاوت کی ہے، اور ان کے گھر کی عورتیں آخر تک حجاب سے اور پردے سے باہر نہیں ہوئی ہیں. اور نتیجہ کیا ہوا ہے؟ آج حق شہید ہونے کے بعد زندہ ہے اور باطل ظاہری اعتبار سے کامیاب اور کامران ہونے کے باوجود مر چکا ہے. اس لیے حق والے اگر حق پر ڈٹے رہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو زندہ جاوید بنا دیتا ہے. ایک واقعہ ایک شہید کا میں سنا رہا ہوں، بس اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. ایک شہید ہے جیسا شہدائے اسلام کا ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں تھے ہجرت سے قبل. مدینہ منورہ سے 70 لوگ آئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے چلیے. مکے والوں نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، آپ ہمارے یہاں چلیں گے، ہمارے شہر میں رہیں گے، ہم آپ کی عزت کریں گے. آپ جو یہ کام یہاں کر رہے ہیں یہ کام اگر وہاں کریں گے تو آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہوگا ہمارے یہاں. آج بھی یہ دنیا میں، آج بھی مسلمانوں میں چاہے جتنا بددین آدمی ہو جائے، لیکن کوئی باہر کا عالم یا کوئی باہر کا دیندار آدمی آ کر محنت کر لے تو ان گاؤں والوں کے نزدیک اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت اس دین کی خدمت کرنے والے سے ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
دونوں نے اسلام قبول کیا اور یہ دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ اب جب مدینہ پہنچ گئے، جنگ بدر پیش آیا، بہت سے صحابہ کرام تشریف لے گئے شوق میں، اور شوق کاہے کا تھا؟ شوق کاہے کا تھا؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کا۔ شہادت کا شوق تھا، مرنے کا شوق تھا، جینے کا نہیں، مرنے کا شوق۔ اور یہ شوق بھی یقیناً صحابہ کرام میں کس قدر تھا، اللہ اکبر۔ آپ نے بہت سنا ہوگا فضائل اعمال میں، یہ واقعات سنے ہوں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ مجھے شریک کر لیں میدان جنگ میں بھی شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری جان قبول ہو جائے اللہ کے یہاں۔ اللہ کے نبی انہیں چھوٹا سمجھ کر واپس کر دیتے ہیں، دوسرے کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے فلاں کو تو قبول کر لیا ہے، وہ شہید ہو جائے گا، اور مجھے آپ واپس کر رہے ہیں، حالانکہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ کشتی کرا کر دیکھ لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلو کشتی ہو جائے تمہاری۔ جب کشتی کا نمبر آ گیا تو سامنے والے سے کیا کہیں، دیکھ بھائی، تجھے تو اللہ کے نبی نے قبول کر لیا، وہ واپس نہیں کریں گے تجھے۔ اگر تو چت ہو گیا، اور اگر تو چت ہو گیا اور میں تجھ پر غالب آ گیا تو میرا بھی کام بن جائے گا، مجھے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام قبول کر لیں گے۔ کیا جذبہ تھا، اور کس نیت سے ان کی ماؤں نے ان کو دودھ پلایا۔ جان بچانے کی بات نہیں ہے، جان گنوانے کی بات۔ مال بچانے کا مسئلہ نہیں، مال قربان کرنے کا مسئلہ ہے، اور خالی وقت اور جان کا مسئلہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ ابھی ختم ہونے کے بعد میدان جنگ کے بعد شیرینی تقسیم ہوگی اور ہم خوشی خوشی گھر آئیں گے، نہیں نہیں، خطرہ یہ کہیں ہاتھ کٹ جائے، کہیں آنکھ پھوٹ جائے، کہیں کان کٹ جائے، پیر سے لنگڑے ہو کر آئے، یا تلوار گردن پر لگے اور ہم جان کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس نیت کے ساتھ اس میں شریک ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ ایک صحابی ہے حضرت حبیب ابن زید انصاری، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر میں بھی ان کو شریک نہیں کیا تھا، چھوٹے تھے، اور احد میں بھی شریک نہیں ہونے دے، چھوٹے میں بھی جاؤ، واپس جاؤ، گھر جاؤ۔ ان کے بھائی شریک ہوئے، ماں شریک ہوئی، باپ شریک ہوئے، پورا خاندان، لیکن تم چھوٹے، تم جاؤ واپس۔ اور احد کے بعد کی جنگیں جو ہوئی، تھوڑے بڑے ہو چکے تھے، اجازت مل گئی۔ اور پھر جب فتنے ابھرنا شروع ہوئے، ان فتنوں میں ایک فتنہ بڑا خطرناک فتنہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر حملہ ہوا تھا جس فتنے کے ذریعے۔ مطلب یہ ہے جیسے حضور کو نبی ماننا فرض ہے، کوئی آدمی حضور کو نبی نہ مانے تو مسلمان ہوگا؟ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسے حضور کو آخری نبی ماننا فرض ہے۔ اگر کوئی نبی تو مانے حضور کو، اور یہ سمجھے کہ حضور آخری نبی نہیں بلکہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی فرض ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے زمانے ہی میں ایک فتنہ پیدا ہوا، مسیلمہ کذاب کا۔ اس نے تو پہلے اپنی ولایت ظاہر کی، دھیرے دھیرے جب لوگ قریب ہوئے تو نبی بن بیٹھا۔ جب نبی بن بیٹھا تو اس کے خاندان میں اتنا تعصب تھا۔ آج بھی بعض جاہلوں میں، بعض نادانوں میں تعصب ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے۔ جب جھگڑے ہوتے تو حق کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ ناک بچانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، ہمارے خاندان کا، یہ ہمارا بھائی، ہم اس کا ساتھ دیں یا دوسرے کا ساتھ دیں؟ نہیں مسلمانوں، ساتھ ہمیشہ حق کا دینا چاہیے، چاہے بھائی کے خلاف ہو چاہے ماں باپ کے خلاف۔ ایک طرف ماں باپ ہیں
اور دوسری طرف دوسرے محلے کا دشمن ہے ہمارا، لیکن دشمن حق پر ہے، تو اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس حق پر رہتے ہوئے دشمن کا ساتھ دے دو، ماں باپ کا ساتھ دینا اللہ کے غضب کو مول لینا۔ تو بہرحال بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسیلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن اس خاندان کے سچے سے ہمارے خاندان کا جھوٹا بہتر ہے۔ جھوٹے کی بات مانیں گے، سچے کی بات نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہمارے خاندان یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اس نے ایک خط لکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ خط نعوذ باللہ مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے محمد الرسول اللہ کے نام۔ تم قریشی لوگ، یہ کیا لکھا، تم قریشی لوگ زیادتی کرتے ہو، پورے پر قبضہ کیے بیٹھے ہو، حالانکہ نبوت تو پارٹنرشپ میں چلے گی، نبوت میں ہم آپ کے پارٹنر ہیں، جیسے آپ نبی ہیں ایسے میں بھی نبی ہوں۔ خط آیا حضور اکرم علیہ السلام کے پاس، آپ نے خط پڑھا، غصے سے سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ۔ خط لانے والے سے پوچھا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا عقیدہ بھی یہی ہے جو خط میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا یہی عقیدہ ہے؟ حضور نے فرمایا قاصد کو مارنے کی اجازت نہیں ہے ورنہ میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ چھوڑ دیا نبی اکرم علیہ السلام نے۔ ختم نبوت کو جو دعویٰ کرتے حضور کے بعد میں یقیناً واجب القتل ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس لائن پر بڑی محنت کی ہے اپنے اکابر میں سے، عدالت میں جج کے سامنے جب قادیانیوں کا وکیل بحث کر رہا تھا، شاہ صاحب جواب دے رہے تھے، اس نے پوچھا کہ بتاؤ نبوت کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ نبی کم سے کم شریف آدمی کو تو ہونا ہی چاہیے۔ بھائی نبی تو وہ بنے جو شریف ہو، قادیانی شریف نہیں۔ کہا اچھا آپ نے کہا ہے کہ حضور کے بعد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دوں گا۔ تو شاہ صاحب نے اس وقت ان کی ایمانی حرارت جوش میں آئی، کہا دعویٰ کر کے دیکھ لو، ابھی معلوم ہو جائے گا جج کے سامنے۔ عدالت میں بیٹھ کر کے یہ کہا ہے آج دعویٰ کر کے دیکھ لو، ابھی عدالت میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے اس دعوے میں کتنا سچا ہوں اور کتنا جھوٹا ہوں۔ ختم نبوت پر دعویٰ حملہ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب لکھوایا، من محمد رسول اللہ الى مسیلمة الكذاب والسلام على من اتبع الهدى فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ لکھنے کے بعد اپنے نام کی مہر لگا دی محمد رسول اللہ، پھر بھیج دیا اسی قاصد کے ہاتھ۔ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کے نام جو سب سے جھوٹا آدمی ہے، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت پر چلے، اور یاد رکھو زمین کا مالک اللہ ہے، اللہ جسے چاہے وارث بناتا ہے، بہترین انجام متقیوں کے لیے۔ جب خط مسیلمہ کے پاس پہنچا وہ تو آگ بگولا ہو گیا، لیکن خط اسی کے قاصد کے ساتھ گیا تھا، اس لیے اس علاقے کے جتنے سچے پکے مسلمان تھے ان کو پریشان کرنا شروع کیا۔ اب حضور اکرم علیہ السلام نے ایک دوسرا خط تیار کروایا۔ کون لے جائے گا یہ خط؟ حبیب ابن زید بیچارے جو میدان جنگ میں غزوہ احد کے موقع پر اور غزوہ بدر کے موقع پر واپس ہوئے تھے، اس کے بعد تو شریک ہوئے، ان کے دل میں بڑا جوش تھا میں جاؤں گا۔ خط لے کر گئے، ملا مسیلمہ، مسیلمہ نے فوراً گرفتار کروا دیا، اور اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ مار کے آگے ہم جو چاہیں قبول کروا لیں گے، جب مار پڑے گی تو جو چاہیں گے قبول کروا لیں گے۔ جیل میں ڈال دیا گیا، بڑی سختیاں ہوئیں، اور صبح چاشت کے وقت میں جب حاضر ہوا دربار لگا مسیلمہ کا، ان کو لایا گیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے،
پیروں میں بیڑیاں ہیں اور رات بھر جیل میں اتنی سختی ہوئی ہے کہ بدن پھولا ہوا ہے، چلا نہیں جا رہا ہے، دھیرے دھیرے مسلمہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے سوچا تھا کہ ہم جو چاہیں گے کہلوا لیں گے، پورا دربار سجا ہوا ہے۔ اس نے سوال کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بتاؤ تم محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ بڑے اطمینان کے ساتھ کہا نعم اشہد ان محمد۔ بیٹھو بھیا، چالو کرو بھیا فٹافٹ۔ اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب مسیلمہ کے دربار میں آئے، کیا پوچھا؟ محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ بڑے اطمینان کے ساتھ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہا اتشہد انی رسول اللہ، مجھے بھی اللہ کا رسول مانتے ہو؟ ہنسنے لگے اسی کے سامنے اور بڑے مسخرے پن سے کہا میں بہرا ہوں، میں کسی کی بات سنتا نہیں ہوں، میں بہرا ہوں کہ میں سن نہیں پاتا ہوں۔ اب وہ شرمندہ ہو گیا، پورا دربار سجا ہے، پوری دربار کے سامنے اس کو اس طرح شرمندہ کیا۔ پوچھا محمد کو رسول مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں۔ مجھے مانتے ہو؟ میں بہرا ہوں، کہہ رہا ہوں میں بہرا ہوں، نہیں سن پاتا ہوں۔ محمد کو رسول مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ میں بہرا ہوں، نہیں سن پاتا ہوں۔ جلاد کو حکم دیا، جلاد نے آ کر حملہ کیا، ایک بازو کٹ کر دور گرا جائے۔ پھر پوچھا اب بتاؤ کیا عقیدہ ہے تمہارا محمد کے بارے میں؟ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، مجھے کہا میں بہرا ہوں، نہیں سن پاتا ہوں۔ جلاد نے دوسری بار وار کیا، دوسرا ہاتھ کٹ کر اور دور گیا۔ پھر پوچھا، پھر یہی جواب، ناک کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، دو لوگوں نے زبان پکڑ کر کھینچا، زبان کاٹ دی گئی۔ اس طرح جسم کا آدھا سے زیادہ حصہ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ زندہ ہونے کی حالت میں کیا جا رہا ہے، جب جسم کا آدھا حصہ بچا ہے تڑپ تڑپ کر وہیں پر جان دے دی، لیکن آخری سانس تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کسی اور کو رسول کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ ختم نبوت کے سب سے پہلے شہید ہیں حضرت حبیب ابن زید انصاری، جب ان کی والدہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اطلاع دیتے ہیں کہ تمہارے لخت جگر نے اس طرح جام شہادت نوش کیا ہے، تو ماں خوشی کے مارے آگے بڑھتی ہیں، کچھ دیر خاموش رہتی ہیں اور زبان سے نکالتی ہیں، کیا الفاظ نکالتی ہیں؟ واہ میرے لاڈلے، واہ میرے شیر، آج تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے، لہذا اليوم ارضعته یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اسی دن کی خاطر میں نے اس کو دودھ پلایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ شہادتیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ، ہم دین اسلام سے پھرنے والے نہیں، ہم دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بتائیے جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے، کون کون پیدا کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔